الانبیاء وانتم آخر الامم۔ حضرات علماء کرام، امام و خطیب جامع مسجد ہاضہ، عمرہ انتظامیہ جامع مسجد ہاضہ، حاضرین بتنظیم، شمع ختم نبوت کے پروانہ، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں۔ پروردگار کا یہ ہم پہ خاص کرم ہے، فضل ہے کہ اس نے ہمیں اس کائنات کی سب سے بڑی دولت، اس کائنات کی سب سے عظیم دولت یعنی کہ دولت ایمان سے سرفراز فرمایا۔ الحمدللہ ہم سب مسلمانوں کا یہ عظیم اور پیارا عقیدہ ہے کہ نبوت کا جو حسین و جمیل سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، وہ سیدنا خاتم علیہ السلام حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آ کے پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ الحمدللہ ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں، کیونکہ پروردگار نے قرآن پاک کے اندر اس عظیم عقیدے کا اعلان 100 سے زیادہ مرتبہ فرمایا اور 210 احادیث مبارکہ ہیں جن میں ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا فرمان عالی شان ہے کہ لوگوں میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اب میرے بعد قیامت تو آئے گی لیکن کوئی اور نبیاں اور رسول پیدا نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ اس عظیم عقیدے یعنی کہ عقیدہ ختم نبوت پہ ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے، اور الحمدللہ اس بات پہ بھی ایمان ہے کہ اگر کوئی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کرے، کہے کہ نعوذ باللہ اللہ نے مجھے بھی نبی بنا کے بھیجا ہے، رسول بنا کے بھیجا ہے، تو علماء فرماتے ہیں ایسا بندہ کائنات کا بدترین کافر ہے، کیونکہ اگر کوئی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کرے، وہ قرآن کا انکار کرتا ہے، وہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانی عالی شان کا انکار کرتا ہے، تو جو بدبخت قرآن کا انکار کرے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا انکار کرے اور جو امت کے اجماع کا انکار کرے، چونکہ ختم نبوت پہ سب سے پہلا اجماع علامہ صاحب جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کا ہوا تھا۔ جب مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا تو یار غار یار مزار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف لشکر روانہ کیا تھا اور مسیلمہ کذاب کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور جن لعنتیوں نے اس کو نبی مانا تھا صحابہ کرام نے ان سب کو جہنم حاصل کر دیا، اور قیامت تک آنے والے آخری انسان کو یہ پیغام دے دیا کہ دنیا والوں عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت ہر حال میں کرتے رہنا، بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑ جائے تو دے دینا، لیکن ختم نبوت کا کام کرنے سے بعد نہ۔ اس پہ پوری امت مسلمہ کا اجماع ہے۔ مرزا غلام محمد قادیانی یہ وہ لعنتی تھا، یہ انگریزوں کی پیداوار تھا جس کو ظالم انگریز نے کھڑا کیا۔ اس نے کہا کہ نعوذ باللہ اللہ نے مجھے محمد کے بعد اب نبی بنا کے بھیجا ہے، نعوذ باللہ اس نے اعلان کیا اب مسلمان وہی ہے جو مجھ مرزا قادیانی کو اللہ کا نبی مانے۔ اسی لیے دنیا کے سارے علماء جتنے بھی مقام پہ فکر کے ہیں، جتنے بھی مسالک کے ہیں، یا جتنے بھی ائمہ کرام کے ماننے والے ہیں، حنفی ہیں، حنبلی ہیں، مالکی ہیں، شافعی ہیں، تمام کے تمام علماء کرام نے قادیانیت کے بارے میں یہی فتویٰ دیا کہ قادیانی کائنات کے بدترین کافر ہیں۔ مرزا غلام محمد قادیانی کائنات کا بدترین کافر تھا، جو مرزا قادیانی کذاب کو مانے، نبی مانے، امام مہدی مانے، مجدد مانے، مسیح موعود مانے، ذلی نبی مانے، غیر تشریعی نبی مانے، بروزی نبی مانے، یعنی کہ اس خنزیر کو اگر کوئی شریف انسان بھی مانے، علماء کہتی ہیں یہ بندہ بھی کافر ہے۔ یہاں الحمدللہ آج ہمارا ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن اوکارا میں لائز ہوئے ہیں بڑے بڑے وکلا، ان کے سامنے الحمدللہ بھی میرا ختم نبوت کے حوالے سے پروگرام تھا، ابھی میں پروگرام کر کے ارشد صاحب بھی وہاں پہ تھے، ہمارے دیگر ساتھی بھی تھے، ابھی سیدھا آپ کے پاس آ رہا ہوں۔
تو میں نے ان کے سامنے یہ سارے حقائق بیان کیے، تو مجھے یہ بتایا گیا کہ یہاں ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ قادیانیوں کے دو گروہ ہیں۔ ایک قادیانی جن کو ربوی قادیانی کہا جاتا ہے، ربوا کے رہنے والے، یا ربوا کے جو عقائد ہیں قادیانی کے ان کو قبول کرنے والے، انہیں کہتے ہیں ربوی قادیانی۔ ربوی قادیانی کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اب محمد کا زمانہ چلا گیا، نعوذ باللہ اب مرزا قادیانی کا زمانہ آ گیا۔ قادیانی یہ نعوذ باللہ عرضہ سرائی کرتے ہیں کہ استغفر اللہ، اب محمد کے بعد نعوذ باللہ مرزا قادیانی کہ اللہ کا نبی ہے۔ قادیانی اس کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، یہ ان کا ربوی گروہ ہے۔ ان کا دوسرا گروہ ہے جس کو یہ لاہوری جماعت کہتے ہیں، انجمن احمدیہ، ٹھیک ہے، لاہور۔ یہ ان کا فرقہ ہے۔ قادیانیوں کے دو فرقے ہیں، یعنی کہ قادیانی فتنے کے اندر آگے دو فرقے ہیں، ایک ربوی فرقہ، دوسرا لاہوری فرقہ۔ لاہوری فرقہ یہ کہتا ہے کہ جناب جو قادیانی ہے نا، یہ جو مرزا قادیانی ہے، ہم اس کو نبی نہیں مانتے، ہم اس کو رسول نہیں مانتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ مجدد تھا، یہ وقت کا مجدد تھا، یہ محدث تھا، یہ مسیح موعود تھا، نعوذ باللہ یہ امام مہدی تھا۔ تو اب قادیانی اس کو اپنا بڑا مانتے ہیں، اپنا رہنما مانتے ہیں، اپنا مسیح مانتے ہیں، مسیح موعود کہتے ہیں۔ ربوا کے مرزائی کہتے ہیں وہ نبی بھی تھا، مجدد تھا ہی کہتے ہیں، مسیح موعود بھی تھا، امام مہدی بھی تھا، لیکن وہ نعوذ باللہ اللہ کا نبی بھی تھا۔ یہ سوال قائد ملت اسلامیہ حق کی نشانی مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہوا تھا۔ پوچھا حضرت ایک تو ربوا کے مرزائی ہیں جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ مرزا قادری اللہ کا نبی ہے، یہ تو سمجھ آتی ہے یہ کافر ہے، کیونکہ جو ہمارے پیارے آقا کے بعد کسی بھی لعنتی کو اللہ کا نبی مانے امت کا اجماع ہے، بڑا کافر ہے، مسلمان نہیں۔ تو کہا یہ تو چلو سمجھ آتی ہے۔ اب جو دوسرے لاہوری قادیانی ہیں، مطلب لاہوری فرقے کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی نہیں تھا، وہ کہتے ہیں محتم نبوت میں ایمان لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ محمد کے بعد اور کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، وہ تو اس کو ایک شریف انسان بھی مانتے ہیں، مجدد بھی مانتے ہیں، امام مہدی بھی مانتے ہیں، مسیح موعود بھی مانتے ہیں، تو ان کا کیا قصور ہے؟ وہ کیسے کافر ہو گئے؟ آپ نے فرمایا سنو، تم فرق کی بات کرتے ہو کہ ربوا کے مرزائی میں لاہور کے مرزائی میں کیا فرق ہے؟ فرمایا سن لو، بالکل یہی فرق ہے جو ایک کالے رنگ کے سور میں اور ایک سفید رنگ کے سور میں ہوتا ہے۔ فرمایا دونوں ہی سور ہیں، ایک کالا ہے ایک سفید ہے۔ یاد رکھو مسئلے کی بات سنیے، جو مرزا غلام احمد قادیانی کو امام مہدی مانے یہ بھی کافر ہے، جو مرزا قادیانی کو مسیح موعود مانے یہ بھی کافر ہے، مجدد مانے، ذلی نبی مانے، بروزی نبی مانے، یہ سب کافر ہیں۔ اسے ماننا ہے تو کیا ماننا ہے؟ اسے ماننا ہے کائنات کا سب سے بڑا کافر۔ سمجھ آئیے؟ کیونکہ جو ہمارے آقا کے بعد دعویٰ نبوت کرے بتائیے مسلمان ہے سب سے بڑا کافر ہے؟ مرزا قادیانی کذاب کی کتابیں پڑھے، اس سے چلنا دعویٰ کیے، بار بار دعویٰ کیا کہ لوگوں اب محمد کے بعد میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو جو لاہوری طبقہ ہے یہ اس کو صرف لوگوں کا ایمان برباد کرنے کے لیے، لوگوں کے ایمان پہ ڈنگ مارنے کے لیے، یہ ان کی چال ہے کہ ہم لوگوں کو یہ کہیں گے جس طرح ٹاڈے پیر نے ساڈا بھی پیر کہتے ہیں، جس طرح ٹاڈے وڈے نے ساڈا کو اسپرچول لیڈر ہے، روحانی لیڈر ہے، ساڈا بھی روحانی لیڈر ہے۔ تو یہ لوگوں کو کہہ کے دھوکہ دیتے ہیں۔ مرزا قادری بے ایمان نے دعویٰ نبوت کیا، قومی اسمبلی کے اندر وہ سارے دلائل پیش کیے گئے، میرے پاس اب بھی گاڑی میں وہ ساری کتابیں ہیں، میں نے پونے 2 گھنٹے آج آپ کی کاروبار میں وہ سارے حقائق بیان کیے جن کے مطابق یہ پتہ لگتا ہے کہ قادری بے ایمان کتنے بڑے لعنتی ہیں۔ اللہ کی شان میں انہوں نے گستاخیاں کی، نبیوں کی شان میں انہوں نے گستاخیاں کی، صحابہ کرام کی شان میں انہوں نے بکواس کی، اہل بیت کی شان میں انہوں نے حملے کیے، قرآن پاک کے بارے میں یہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے۔ قادیانی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ نے دنیا میں دوبارہ مرزا قادیانی کو محمد رسول اللہ بنا کے بھیج دیا، نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں اب قرآن پاک قادیان میں دوبارہ اتارا گیا۔ کہتے ہیں مرزا قادیانی بے ایمان نے کہا مجھے اللہ نے وحی کی، انا
انزلناہ قریبا من القادیان، کہ ہم نے قرآن پاک کو قادیان کے قریب اتارا ہے۔ نعوذ باللہ، جو بے ایمان یہ بکواس کرے کہ قرآن پاک قادیان کے قریب اترا ہے، اور مرزا قادیانی کو کچھ بھی مانے، نبی مانے، رسول مانے، یہاں تک کہ علماء کہتے ہیں شریف مسلمان بھی مانے، یہ بندہ بھی کافر ہو گیا، کیونکہ اس کو مسلمان ماننا نہیں جا سکتا۔ اس لیے کائنات کا عام کافر نہیں، کائنات کا سب سے بڑا کافر ہے۔ اس لیے میرا آپ تمام دوستوں کے لیے، بالخصوص ان بچوں کے لیے یہی پیغام ہے، چونکہ آج قادیانی ہمارے مسلمانوں کا ایمان برباد کرتے ہیں، خود کو مسلمان شو کریں، اور یہ کلمہ تو آتا ہوئی کلمہ ساڈا کہتے ہی، کوئی کبھی ایکسپیریمنٹ کرے، کوئی قادیانی آپ کو ملے گا نا یہی وقت پر کرے گا، وہ جی تہاڈا بھی کلمہ ہوئی ہے، ساڈا بھی کلمہ ہوئی، وہ جی میں بھی نماز پڑھنا وا، وہ جی میں بھی روزے رکھنا وا، وہ جی میں بھی قرآن کو ماننا وا۔ 100% ان کی بکواس ہے، 100% جھوٹی بات ہے۔ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ سب سے بڑے کافر اسلام کا روپ دھار کے لوگوں کا ایمان برباد کرتے ہیں۔ میں آخری بات کرتا ہوں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی ان کے کفر کی نوعیت کیا ہے۔ ہمارے لاہور میں ایک بہت بڑے وکیل صاحب تھے، ان کے گھر میں ڈکیتی ہو گئی، ان کے دوست ایس پی صاحب وہ موقع واردات پہ پہنچے، ساری معاملات کا جائزہ لیا۔ وکیل صاحب سے پوچھا، وکیل صاحب ایک بات بتائیے، میں آپ کا دوست بھی ہوں، مجھے بتائیے آپ اتنے قابل ہیں، اتنے پڑھے لکھے آدمی ہیں، اتنے بڑے سینئر وکیل ہیں، تو مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نے اپنے گھر کا دروازہ اپنے ہاتھوں سے خود ڈاکوؤں کے لیے کھول دیا، یہ آپ نے کیا کیا؟ آگے سے وکیل صاحب کا سر جھک گیا، کہا ہاں ایس پی صاحب، میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کا گیٹ ڈاکو کے لیے خود کھول دیا تھا، کیونکہ ڈاکو پولیس کی وردی میں آئے تھے۔ بات سمجھ آئی؟ اس لیے میں دھوکہ کھا گیا، میں سمجھا پولیس والے، میں نے اپنے ہاتھوں سے گھر کا گیٹ ڈاکو کے لیے کھول دیا، وہ تو ڈاکو تھے، وردی کس کی تھی؟ پولیس کی تھی۔ قادیانی یہی کرتا ہے، ایمان کا ڈاکو ہے، کائنات کا سب سے بڑا کافر ہے، لوگوں کا ایمان برباد کرنے کے لیے یہ ڈھونگ رچاتا ہے، یہ ملمہ سازی کرتا ہے، یہ فروغیہ ہے، یہ وہ سب سے بڑا کافر ہے۔ لوگوں سے کہتا ہے یار میں کلمہ پڑھنا، میں نمازہ پڑھنا، یہ مولوی جیسا سانو کافر آخر ہے، یہ غلط کرتا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ قادیانی عام کافر نہیں، یہ دھوکے باز کافر ہے۔ لیکن نا عیسائی ہے نا، آپ عیسائی سے پوچھے تیرا مطلب کیا ہے، وہ کہے گا جی میں عیسائی ہوں، میں صلیب کا پجاری ہوں، عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خدا کے بیٹے، ٹھیک ہے، وہ اپنا مذہب بتائے گا کہ میں عیسائی ہوں، میں چوڑا ہوں، میں مسلمان نہیں، تو مسلمان ہے، میں عیسائی ہوں۔ آپ ہندو سے پوچھیں، کہے گا جے ماتا کی، میں ہندو، تو مسلمان۔ آپ سکھ سے پوچھیں، کہے گا گرو نانک کی جے، میں سکھ، بابا گرو نانک کا ماننے والا، تو مسلمان ہے۔ یہودی سے بھی پوچھے، یہودی کہے گا میں یہودی ہوں، تو مسلمان ہے۔ آپ کسی مردئی سے پوچھیں، مردئی کہے گا میں مسلمان ہوں، دنیا میں جتنے مسلمان جو مردے کو نہیں مانتے سب کافر ہیں۔ دیکھیں نا، اس سے بڑھتا کیا دھوکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہی اسلام پہ قبضہ گروپ کر کے ہمارے اسلام پہ حملہ کرے اور بکواس کرے کہ میں مسلمان ہوں، دنیا کے سارے مسلمان جو مردے کو نبی نہیں مانتے سب کافر ہیں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں یہ عام کافر نہیں، یہ بدترین کافر ہے۔ ان کی مثال ایسے ہی ہے جس طرح یہ کوئی بندہ سور کاٹے، کتے کو کاٹے، ذبح کرے، گوشت بیچے، لیبل لگائے دیسی بکرا ہے۔ ایک بندہ سور کو سور کے نام پہ بیچے، یورپ میں جائیں نا، امریکہ جائیں، UK جائیں، وہاں پہ سور لوگ کھاتے ہیں، کتا بھی کھاتے ہیں، لیکن لکھا ہوتا ہے یہ کتے کا گوشت ہے، یہ سور کا ہے۔ کوئی مسلمان جائے گا وہ دیکھتا ہے حلال کہاں لکھا ہے، ایسے ہی نا لکھا ہوتا ہے حلال، مطلب یہ مسلمان کے لیے کہاں جائز ہے، اس کا ذبیحہ مسلمان نے کیا ہے، یہ جائز ہے، یہ بکرا ہے، کتا سور نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ ہے کہ جو کتے سور کو کتے سور کے نام پہ بیچتا ہے، مطلب عیسائی ہے کہتا ہے میں عیسائی ہوں، ہندو ہے کہتا ہے میں ہندو ہوں۔ ایک یہ لانتی ہے کہ جو کاٹتا تو سور ہے، کاٹتا تو کتا ہے، لکھتا ہے دیسی بکرا ہے۔ ہم گھر سے جائیں گے بکرا لینے کے لیے، آگے سے کتا لے کے گھر آ جائیں گے۔ قادیانی یہی کرتا ہے، یہ کتے کو بکرے کے نام پہ بیچتا ہے، یہ سور کو بکرے کے نام پہ بیچتا ہے۔ مطلب یہ مرزا قادیانی قذاب جو کائنات کا سب سے بڑا کافر تھا، اس کے بارے میں کہتا ہے یہ بڑا چنگا بندہ سی،
اس کو چنگا کر کے پیش کرتا ہے۔ ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ یہ شراب کی بوتل کے اوپر آب زمزم کا لیبل لگاتا ہے، اندر پیشاب ہے، اوپر لیبل لگاتا ہے پاک پانی آب زمزم، یہ وہ کافر ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں یہ سب سے بڑا کام، یہ بدترین کافر ہے۔ اپنے بچوں کا ایمان بچائیے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا مردئی بھی کافر ہے جو مردئی سے سلام دعا کرے، تعلقات رکھے، جاری کرے، دوستی کرے، مردئی کے گھروں میں جائے، کھانے شانے کھائے، مردئی بیمار ہو جائے جا کے تیمارداری کرے، مردئی مر جائے جا کے جنازہ پڑھے۔ فرمایا جہاں مردئی کافر ہے وہاں یہ مردئی کا حمایتی بھی کافر ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو سمجھائیں، اپنے نوجوانوں کو بتائیں کہ قادیانیوں کا 100% بائی کاٹ کرو۔ اگر بائی کاٹ نہیں کرو گے یہ ڈنگ مار کے تیرے بچے کا ستیہ ناش کر دیں گے، کیونکہ ہمارے پاس کیس آتے ہیں۔ میں آپ کو یاد ہے میں آپ کی اس مسجد میں پروگرام کے لیے آیا تھا، تقریباً 2 سال ہو گئے میرے خیال میں، اس میں ہاں پروگرام ہوا تھا۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ میری ساری فیملی قادیانی تھی، میرا باپ، میرا دادا، میری والدہ، میرے سارے گھر والے سب قادیانی تھے۔ تو میں نے آپ کو بتایا اللہ نے مجھ پہ کرم کیا، میں نے اسلام قبول کیا، میں نے گھر میں دعوت دی، سب ساری خاندان ساری فیملی الحمدللہ اللہ نبی کے کرم سے میرے ہاتھ پہ مسلمان ہو گئی۔ آپ یقین جاننا جب میں خود قادیانی تھا ہمارے بڑے ہم سے کہتے تھے ان مسلمان بچوں کا ایمان برباد کرو۔ کیسے؟ کہتے تھے لڑکیاں بھی ہم دیں گے، پیسہ بھی، علامہ صاحب کہتے تھے ہم دیں گے، نوکری بھی دیں گے، جائیداد بھی دیں گے، گاڑی دیں گے، جو چاہیے ہم دیں گے، بس مسلمانوں کو مردئی کرو۔ اور ہمارے بڑے ہم سے یہ بھی کہتے تھے کہ جو مسلمان ملے نا اس کو لڑکیاں پیسہ تو ہم دیں گے، لیکن اس کو یہ نہیں کہنا کہ ہم مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں۔ یقین جانیے ہمارے بڑے ہم سے کہتے تھے، بلکہ کہنا یہ ہے جس طرح تاڑے پاپے نے نا تاڑے بزرگان دین نے ساڑھا بھی بزرگ سی، اس کو بزرگ کر کے پیش کرو اور لوگوں کا ایمان برباد کرو۔ اس لیے قادیانی یہ سب سے بڑے کافر ہیں، دھوکے باز کافر ہیں۔ اپنے بچوں کا ایمان بچائیے، کیونکہ قادیانیوں کا سب سے بڑا مشن ہے تیری نسلوں کو گستاخ کر دیا جائے، بچوں کا تعلق نعوذ باللہ ان کے آقا سے توڑ کے مرزا قادری بے ایمان کے ساتھ جوڑا جائے۔ سوشل میڈیا ہو مردئی کام کر رہا ہے، ان کی فیس بک ہو، ٹویٹر ہو، انسٹاگرام ہو، یقین جانے دن رات ان کے بچے، ان کے نوجوان، ان کی لڑکیاں ہمارے مسلمان نوجوانوں کا ستیہ ناش کرنے کے لیے کتوں کی طرح یہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارے ادارے، تعلیمی ادارے، بڑے بڑے اسکول، بڑی بڑی یونیورسٹیز، بڑے بڑے کالجز، وہاں پہ قادیانی کام کر رہے ہیں۔ اس لیے میرا آپ کے لیے یہی پیغام ہے، نسلوں کے ایمان کا پہرا دو، ختم نبوت کے چرچے کرو، بچوں کو بتاؤ کہ اب قیامت تو آ سکتی ہے لیکن آمینہ کے لال کے بعد اب کوئی اور نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ جو دعوی نبوت کرے، جو اس کو مانے، یہ سب کافر ہیں۔ اور بچوں کو بتاؤ قادیانی کائنات کے سب سے بڑے کافر ہیں، قادیانیوں کا بائیکاٹ کریں۔ انشاءاللہ جب آپ ختم نبوت کا کام کریں گے اللہ کا کرم ہو جائے گا، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی انشاءاللہ نگاہ کرم ہو جائے گی، کیونکہ تاجدار گولڈا پیر سید مہر علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لوگوں سنو، جو بندہ ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرتا ہے نا، فرمایا اس کی پشت میں پیارے آقا کا مبارک ہاتھ ہوتا ہے۔ تو جو بندہ چاہتا ہے کہ میری پشت میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ ہو، اسے چاہیے کہ ختم نبوت کا پروگرام کرے، ختم نبوت کے چرچے کرے، اپنے گھر میں ختم نبوت کی تعلیمات دے، اور جو ختم نبوت کے منکر ہیں قادیانی ان کے بارے میں خود بھی بچے، اپنے بچوں کو نسلوں کو بھی بچاؤ۔ انشاءاللہ بچائیں گے نا، انشاءاللہ ختم نبوت کے پروگرام بھی کریں گے، کام بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قلم تیرے ہیں، تاجدار ختم نبوت۔